الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ترین ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ایک بار پھر نماز فجر کے بعد کا ایک بہت ہی خاص ترین عمل۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ جس بہن بھائی نے جب بھی یہ عمل کیا، اس عمل کی برکتیں انہیں نصیب ہوئیں اور فوراً سے پہلے ان کی وہ حاجات جن کے لیے انہوں نے یہ عمل کیا وہ پوری ہو گئیں۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے یہ درود پاک پڑھا کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ بہت سے وظائف کے ساتھ ساتھ ایسا بھی عمل ہونا چاہیے جس سے انسان کی تمام گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ تو اس سے بڑا اور کیا عمل ہو سکتا ہے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر اتنا پیارا درود پاک پڑھیں کہ جس سے ہم سب کی مغفرت کر دی جائے۔ تو جو یہ درود پاک دن رات پڑھ لیتا ہے، یعنی بیٹھا تھا اگر بیٹھ کے پڑھتا ہے تو کھڑے ہونے سے پہلے، اور اگر وہ شخص کھڑا ہو کر یہ درود پاک پڑھتا ہے تو بیٹھنے سے پہلے اس بندے کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس قدر فضیلتوں اور برکتوں والا یہ درود پاک ہے۔ یوں تو درود پاک کی ہر درود پاک کی اپنی ہی فضیلت ہے، لیکن جو کوئی اس درود پاک کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت بھی کر دی جاتی ہے اور ساتھ میں اسے درود پاک پڑھنے کا ثواب بھی عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، جب بندہ سوتا ہے تو یہ سوچ کر سوتا ہے کہ جب ہم صبح اٹھیں گے تو ہمارا سارا دن نیکیوں میں بسر ہوگا، ہم سارا دن کوئی گناہ نہیں کریں گے، بس اپنے دن کو نیکیوں میں گزاریں گے۔ تو ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اگر جب بندہ صبح اٹھے اور صبح اٹھ کر نماز فجر ادا نہ کرے اور اس کے ساتھ نماز فجر ادا نہیں کرتا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، تو نہ ہی اس کے رزق میں اللہ پاک برکت عطا فرماتا ہے، نہ مال میں، نہ جان میں، نہ اولاد میں اللہ پاک برکتیں عطا اسے نہیں فرماتا ہے۔ لہٰذا صبح کے وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے تو صبح کے وقت اٹھا کریں، جیسے ہی ہلکی ہلکی روشنی نمودار ہو تو روشنی پھوٹنے لگے تو فوری طور پر اپنے بستر کو چھوڑ دیجئے، مکمل طور پر باوضو ہو جائیے، نماز تہجد ادا کیجئے، اور اگر آپ تھوڑا سا لیٹ اٹھتے ہیں تو پھر نماز فجر ادا کیجئے، اپنے بچوں کو اٹھائیے، اپنے بہن بھائیوں کو اٹھائیے اور اس کے بعد نماز فجر ادا کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اس کام میں ہی اللہ پاک برکتیں اور رفعتیں نصیب فرمائے گا۔ پھر اگر آپ اپنے شوہر کے لیے کھانا بناتے ہیں اور اپنے بچوں کے والد کو کھانا دیتے ہیں اور پھر وہی برکتوں والا کھانا کھا کر وہ کسی بھی کام کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ان کے کام میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا خود بھی نماز ادا کیجئے اور اس کی ترغیب بھی دیجئے، کیونکہ نماز پڑھنا ہی برکتوں والا کام ہے، اور جو نماز کی ادائیگی کر لیتا ہے اللہ پاک اس پر اپنی رحمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ پاک نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں ایک شخص کے متعلق ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک سوتا رہا اور نماز کے لیے نہ اٹھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے حصے نماز کے لیے نہ اٹھا کے تحت فرماتے ہیں، یعنی نماز تہجد کے لیے یا نماز فجر کے لیے نہ اٹھا، پہلے یعنی تہجد کے میں نہ اٹھنے والے معنی زیادہ مناسب ہیں، کیونکہ صحابہ کرام
فجر ہرگز قضا نہ کرتے تھے، اور ممکن ہے یہ کسی منافق کا واقعہ ہو جو فجر میں نہ آتا ہو۔ معلوم ہوا نماز فجر میں نہ جاگنا بہت بڑی نحوست ہے، نیز کوتاہی کرنے والے کی شکایت اصلاح کی غرض سے کرنا جائز ہے، غیبت نہیں ہے۔ تو نماز فجر کے لیے ضرور اٹھیں۔ حضرت سیدنا علامہ علی قاری حدیث پاک کے اس حصے میں نقل فرماتے ہیں کہ کیوں شیطان کی قید اور غفلت کی چادر سے چھٹکارا پا کر اللہ پاک کی خوشی پانے میں کامیاب ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے الٹ جو شخص رات میں اٹھ کر نہ ذکر اللہ کرتا ہے اور نہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، بلکہ شیطان کی فرما برداری کرتے ہوئے سویا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی فجر کی نماز تک نکل جاتی ہے، تو وہ غمگین دل اور بہت ساری فکروں کے ساتھ اور اپنے کام پورے کرنے کے تعلق سے حیران و پریشان ہو کر صبح کرتا ہے، اور جو کام بھی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس میں ناکامیاب رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ پاک کی نزدیکی سے دور ہو کر شیطان کے دھوکے میں جا پھنستا ہے۔ یا الہی فجر میں اٹھنے کا ہم کو شوق دے، یا الہی فجر میں اٹھنے کا ہم کو شوق دے، سب نمازیں ہم جماعت سے پڑھے وہ ذوق دے۔ تو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے نماز فجر کے بعد کا ایک بہت ہی پرکشش اور بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب آپ نماز فجر کی سنتیں ادا کر لیں تو آپ نے وہیں پر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 21 بار سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، یہ آپ نے تقریباً 21 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 بار یہ عمل کر لیں تو پھر آپ نے آخر میں پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جا کر آپ نے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو کم از کم آپ نے 33 بار گن کر اپنی انگلی کے پوٹوں پر آپ پڑھ لیں، اپنے ہاتھ کے پوٹوں پر، اور اس کے بعد سجدے سے سر اٹھانے کے بعد آپ اپنے لیے دعا مانگ لیں۔ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا، آپ جو بھی دعا مانگیں گے سوائے گناہوں کی دعا کے۔ تو اس عمل کی عام اجازت ہے، تو اب نے ضرور درود پاک بھی پڑھنا ہے اور روحانی وظائف چینل کو پیش کرنا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جن بہن بھائیوں نے آن لائن قرآن پاک پڑھنا ہے وہ ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کیجئے، اور اس کے علاوہ جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے اور جن بہن بھائیوں نے درود پاک پڑھا ہے ان میں نوری مرزا ہیں، اور اس کے علاوہ فرحانہ عظیم ہیں، رضیہ مسز علی ہیں، زینب بی علی عمران ہیں، اور جنہوں نے دعا میں اور درود پاک پڑھا عبدالستار ہیں۔ اس کے علاوہ عابدہ شیخ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا اور درود پاک پڑھا، اور اس کے علاوہ یاسمین خان ہیں، سونو عمران ہیں، صالحہ شریف ہیں۔ آپ نے 28,000 بار درود پاک پڑھا۔ اللہ پاک آپ کا پڑھا ہوا درود پاک قبول و منظور فرمائے اور آپ کو مزید درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی طرح دعاؤں میں یاد رکھیں اور خاص اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔